علیکم۔ آج کی کہانی محلے کی سحری، سب کو جگانے کی خوشی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی محلے کی فضا بدل گئی۔ ہر طرف روحانی سکون اور عبادت کی خوشبو پھیل گئی۔ راتیں روشن، دن نورانی۔ اس محلے میں رہتا تھا 12 سال کا حارث۔ وہ نہایت خوش مزاج، خدمت پسند لڑکا تھا۔ رمضان آتی اس کے دل میں ایک الگ سی خوشی جاگ اٹھی تھی۔ اسے خاص طور پر سحری کا وقت بہت پسند تھا۔ خاموش گلیاں، ٹھنڈی ہوا اسے بہت بھاتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ کیوں نہ میں سب کو سحری کے لیے جگاؤں۔ پرانے وقتوں میں لوگ ڈھول بجا کر گلیوں میں گھما کرتے تھے، اب یہ روایت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ حارث نے ایک دن اپنے ابو سے کہا، کیا میں اس رمضان میں محلے والوں کو سحری کے لیے جگا سکتا ہوں؟ ابو مسکرائے، بولے کیوں نہیں، لیکن بیٹا ایسے کی ساتھ محبت کے ساتھ، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حارث نے وعدہ کیا اور وہ اب ادب کا خیال رکھے گا۔ اسی رات اس نے ایک چھوٹی سی گھنٹی اور ہاتھ کا ڈھولک تیار کر رکھا تھا۔ گھڑی 3 بجے الارم لگایا، ساتھ ہی سو گیا اور تاکہ وقت پر اٹھ سکے۔ الارم بجا تو وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ آنکھوں میں نیند کم مگر جذبہ زیادہ تھا۔ اس نے جلدی سے وضو کیا اور سویٹر پہن لیا۔ باہر ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ گلیاں خاموش تھی، جیسے سب گہری نیند میں ہوں۔ حارث نے آہستہ سے ڈھولک بجانا شروع کیا، نرم آواز میں کہنے لگا، اٹھ جاؤ اے روزہ دارو، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی آواز میں معصومیت اور خلوص جھلک رہا تھا۔ پہلے گھر کی کھڑکی کھلی، ایک بزرگ خاتون نے مسکرا کر دعا دی، بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے۔ حارث کا دل خوش سے بھر گیا۔ اس نے اگلے گھر کے دروازے کے پاس جا کر ہلکی سی گھنٹی بجا۔ اندر سے کسی نے جواب دیا، جزاک اللہ خیر۔ اب گلی میں ہلچل ہو گئی تھی، کچن کی لائٹیں جل رہی تھیں، برتنوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ حارث کو محسوس ہوا کہ اس کی چھوٹی سی کوشش کتنی بڑی خوشی کا سبب بن گئی۔ وہ گلی کے آخری سرے تک گیا اور سب کو جگایا۔ واپسی پر اس کی چہرے پر اطمینان تھا۔ امی دروازے پر کھڑی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا پیار سے کہ میرا بیٹا تو آج محلے کے محافظ بن گیا۔ حارث ہنس دیا اور سحری کے لیے بیٹھ گیا۔ اگلے محلے میں اسی بات پر چرچا ہونے لگا۔ سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ کچھ نے کہا ہمیں تو برسوں بعد پرانی روایت یاد آ گئی۔ ایک چچا نے مشورہ دیا کہ چند اور بچے بھی ساتھ شامل کر لو، یوں یہ کام آسان بھی ہو جائے گا، زیادہ خوشی بھی ملے گی۔ حارث کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے اپنے دوست بلال اور سعد کو بھی ساتھ ملا لیا۔ انہوں نے طے کیا باری باری گلیوں میں تقسیم کریں گے۔ اگلی رات تینوں وقت پر جاگے اور ساتھ نکلے۔ فضا میں ان کی آوازیں گونجی رہی تھی، لوگ کھڑکی کھول کر دعائیں دے رہے تھے، کوئی پانی کا گلاس پیش کر رہا تھا، کوئی کھجور۔ بچے خوشی سے شکریہ ادا کر رہے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے۔ محلے میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا۔ اب ہر رات سب کو انتظار رہتا ہے کب بچوں کی آواز آئے گی۔ کچھ گھروں میں تو لوگ پہلے سے جاگ کر دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک رات تیز بارش شروع ہو گئی۔ بلال نے کہا شاید آج نہ جا سکے، مگر حارث نے ہمت نہ ہاری اور کہا ہم نہ گئے تو کچھ لوگ سوتے رہ جائیں گے۔ تینوں نے برساتی پہنی اور بارش میں نکل پڑے۔ پانی کی بوندیں ڈھولک پر گر رہی تھی مگر جذبہ کم نہ ہوا۔ لوگوں نے کھڑکیاں کھول کر کہا، واہ بیٹا، تم نے آج دل خوش کر دیا۔ اس رات دعائیں اور بھی ملی۔ حارث کو احساس ہوا کہ خدمت کا مزہ کسی اور چیز میں نہیں۔ ایک دن محلے کی کمیٹی نے اعلان کیا بچوں کے لیے خصوصی انعام رکھا جائے گا۔ سب نے تالیاں بجائیں مگر حارث نے دل میں سوچا کہ اصل انعام تو دعائیں ہیں۔ رمضان کے آخری شر میں ان کی آواز پورے محلے کی پہچان بن چکی تھی۔ عید سے ایک رات پہلے جب آخری سحری تھی تو تب سب لوگ بچوں کو شکریہ ادا کرنے باہر نکل آئے۔ کسی نے مٹھائی دی، کسی نے تحفہ۔ حارث نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، ہم نے تو صرف خوشی بانٹی ہے، اگر ہم سب مل کر ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو محلہ جنت بن سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر سب کے چہرے روشن ہو گئے۔ ابو نے اسے گلے لگایا، کہا تم نے ہمیں یاد دلایا کہ اصل رمضان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ رمضان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا نام ہے۔ عید کی نماز کے بعد بھی لوگ اس کی تعریف کرتے رہے۔ حارث کے دل میں عاجزی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سال بھی یہ خدمت جاری رکھے گا، کیونکہ سحری میں سب کو جگانا خوشی اسے اندر سے روشن کر دیتی تھی۔ یوں ایک چھوٹے سے بچے کی کوشش نے پورے محلے کو جوڑ دیا۔ سب کے دل میں محبت اور اتحاد کی شمع روشن ہو گئی۔ رمضان کی ہر برکتیں اور ہر گھر میں محسوس ہونے لگی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چھوٹا سا قدم بھی بڑی خوشی لا سکتا ہے اور خدمت کا جذبہ لوگوں کو دے سکتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے
قریب کر سکتا ہے۔ محلے کی سحری اب صرف ایک روایت نہیں رہی بلکہ محبت کی پہچان بن گئی، اور خالص کی مسکراہٹ سب کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بس گئی۔